الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بکار خیش حیرانم مگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مگسنی یا رسول اللہ، شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم مگسنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اگسنی یا رسول اللہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ محترم حضرات، معزز ملت اسلامیہ، یہ کھانے پینے کا جو پروگرام ہے نا، اس کو تھوڑا دیر بند کریں آپ، سمجھ رہے نا، یہ بارات تھوڑی ہے، یہ تو فقیر بن کے بیٹھنے کی جگہ ہے بھیک لینے کے لیے۔ اے بیٹا اب بس کرو، کب تک مہمان نوازی کرو گے؟ بیٹھو کچھ سیکھو، تم بھی کچھ سنو، یہ سب بعد میں ہو جائے گا، پروگرام کے بعد کھا پی لیجئے گا جا کے عمران بھائی کے گھر میں جا کے، سمجھ رہے نا، اس سے محفل متاثر ہوتی ہے، روحانیت کمزور پڑتی ہے۔ سردی کا موسم ہے، چائے چل جائے کافی ہے، زندگی بھر کھانا پینا ہے۔ میں نہیں چاہتا محفل میں کوئی ایسا کام ہو جس سے روحانی چیز کمزور پڑے۔ ہم یہاں کچھ لینے آتے ہیں، بھیک لینے بیٹھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے۔ مزاج میرا نہیں ہے یہ، نہ کوئی پھوہر جملے سننے کا میں عادی ہوں، نہ کوئی مزاج کے خلاف کوئی، بس مکمل ایک ربط بنا رہے تو چلتا رہے انسان۔ بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو بڑی تکلیف ہونے لگتی ہے، چاہے وہ کھانا ہو کہ پینا ہو، آواز ہو یا بات ہو، کانا پھوسی ہو، کوئی بھی چیز الجھن بن جاتی ہے۔ چاہے کوئی اسٹیج پر بات کرے یا زمین پر بات کرے، الجھن بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیا۔ اس لیے ادب کے ساتھ بیٹھے، ادب کے ساتھ۔ ارے آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، سن نہیں رہے ہو کیا؟ آپ بھی اسی میں شامل ہو، آپ بھی اسی میں شامل ہو۔ کچھ سنا نہیں ہو، کچھ نہیں سنا، وہ سنتا بھی نہیں ہے۔ چلیے اللہ اس کو سننے کی قوت سماعت مولا کائنات کے صدقے میں اللہ معاف فرمائے، مجھے معلوم نہیں تھا مجھے۔ بہرحال ادب کے ساتھ بیٹھے۔ دیکھیں نعت پڑھنے والوں کی فہرست بہت زیادہ ہے، اب تک سب علاقے ہی کے لوگ پڑھے ہیں، حالانکہ میں نے ایک ایک کلام کہا تھا، کچھ لوگوں نے 2 کلام پڑھ لیا۔ بہرحال اب یہ ہے جس کے اوپر جلسے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو اس کو بڑا لوڈ ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ اب کون اگر کوئی چھوٹے تو پھر بعد میں نے اگر کوئی بچ گیا ہو بھائی، برائے کرم معذرت چاہتا ہوں، ابھی معاف کر دیجیے گا، کیونکہ اب میری تقریر کے بعد ڈائریکٹ مہمان آ جائیں گے مائک پر، کیونکہ جو لوگ آئے ہیں وہ دور دراز مہمانوں کو سننے آئے، جناب احسان شاکر صاحب کو سننے آئے ہیں، سمجھ رہے نا، مہمان کو سننے آئے ہیں، تو لہٰذا اس لیے لوگوں کو بیٹھائے رہنا اور مہمان کو نہ پیش کرنا یہ اصول کے خلاف ہے۔ پھر بھی جلدی جلدی کر کے کسی طرح سمیٹا گیا، اور یہ بھی آپ جانتے، جمیل بھائی بار بار کہہ رہے ہیں میں اتنی جلدی اسٹیج پر کیسے آ گئے، یہی وجہ تھی آنے کی،
ورنہ میں اپنے ٹائم پر آتا ہوں, تقریر کر کے نکل جاتا ہوں, صرف اپنے آپ کا ذمہ دار ہوتا ہوں. لیکن جب پورا اسٹیج دے دیا جاتا ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے, سمجھ رہے؟ تو لہذا ادب کے ساتھ بیٹھیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ مداح رسول جناب مفتی رئیس کوثر صاحب تشریف لائے ہنومان گنج سے. اس کے بعد احسان شاکر صاحب جو آپ کی اس محفل کے روح رواں ہیں. اس کے بعد پھر جو وقت رہے گا 10-5 منٹ مولانا حسین صاحب آئے ہیں, میلاد شریف تھوڑی ذکر پڑھ دیں, مباحث تشریف لائے ہیں, انشاءاللہ کچھ ذکر صلاۃ و سلام ہو جائے گا. ادب کے ساتھ بیٹھے. آئیے میں کچھ باتیں پیش کروں. اس سے پہلے ہم لوگ مل کر ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ, اللہ کے پیارے امت کے سہارے, رب کے محبوب دانائے غیوب, مالک رقاب امم تاجدار عرب و عجم, والی کون و مکان سیاہ لا مکان, رحمت دو جہاں مالک انس و جاں, سید عالم محبوب رب اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ درود و سلام کی نظر عقیدت پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلہ الکرم وآلہ و اصحابہ وسیدنا مولا علی مرتضی وسیدتنا فاطمۃ الزہراء وسیدتنا زینب الکبریٰ وسیدنا امام الحسن المجتبیٰ وسیدنا سید الشہداء شہید کربلا والشیخ عبد القادر الجیلانی والشیخ خواجہ معین الدین الاجمیری وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک نعت لکھتے ہیں. ایک نعت میں صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ یوں کہتے ہیں, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, یہ حضور کے نالین کا ذکر کیا ہے. ذرے جھڑ کر پیزار نالین پاک, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کے نالین سے جو ذرے جھڑتے ہیں وہ ستاروں کے سر کے تاج بنتے ہیں. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اور جانو دل تیرے قدم پروارے, جانو دل تیرے قدم پروارے, کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے, سبحان اللہ, کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. جانو دل جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. جانو دل تیرے قدم پروارے, کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں, صدق ابو بکر صدیق, عدل عمر فاروق اعظم, کرم عثمان غنی سخاوت, ہمت شجاعت طاقت مولا علی مرتضی, چاروں یاروں کا تذکرہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا حصہ ہے. دوسرا کوئی اتنے چھوٹے لفظ میں اتنی بڑی بول نہیں بول سکتا. کیا بات ہے, سمندر کو کوزے میں بھرنا یہ امام احمد رضا کا خاصہ. کیا بات ہے, سبحان حضرات گرامی, صدق و عدل و کرم و ہمت میں, صدق و عدل و کرم و ہمت میں, 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. سبحان اللہ, 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیا کہنے ہیں, ماشاءاللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اہل بیت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا کہنے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. حضرات گرامی وقار, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. ابھی عرب شریف سے ایک میسج آیا, اس لڑکے نے لکھا ہے میرا نام ناصر ہے, میں نہیں جانتا کون ہے, کہا میرے والد کے لیے مولا علی کے صدقے میں دعا کریے گا. اب کون ہے, اب یہی کہیں کا ہوگا, وہ جان رہا ہے
ابرار بھائی لڑکا ہے کیا؟ اچھا مجھے اللہ تعالیٰ سرکار مولائے کائنات کا صدقہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مرحوم ابرار بھائی کے قبر میں مولائے کائنات کی دربار کی برکتیں اللہ جاری فرمائے. آمین. ان کے روضے کا نور عطا فرمائے. جائے ولادت کا فیض اللہ عطا فرمائے. میرا گمان یہی تھا لیکن کنفرم نہیں تھا. بہرحال اللہ پاک کرم فرمائے. جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سرکار مولا علی کے صدقے اللہ تمام گھر والوں کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرما دے. آمین ثم آمین. علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے. بے شک. میرے آقا ارشاد فرماتے علی سے صرف مومن محبت کرے گا، منافق محبت نہیں کرے گا. علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے. مولائے کائنات فاتح خیبر ہے، داماد مصطفیٰ ہے. اسد اللہ آپ کا خطاب ہے، اللہ کا شعر. حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں. اور سرکار کی نسل جو چلی وہ علی کے پشت سے چلی. حضور فرماتے ہر باپ کی اولاد اس کی پشت میں ہے، میرے بیٹے علی کے پشت میں ہے. میرے بیٹے حسنین کریمین حضور کے بیٹے ہیں، حسنین کریمین حضور کے بیٹے ہیں، لیکن پیدا مولا علی کے ذریعے ہوئی. کیا مولا علی کے ذریعے ہوئی. سرکار مولا علی مشکل کشا کے تعلق سے جتنی حدیثیں آئی ہیں فضیلت پر، اتنی حدیث کسی اور صحابی کے لیے نہیں آئی ہے. اتنی حدیثیں کثرت کے ساتھ کسی اور کے لیے نہیں آئی. سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے مکان بنے تھے مسجد نبوی کے اندر، دروازے کھلتے تھے صحابہ اکرام کے. مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر مطلب لوگ مسجد کے اندر انٹری کرتے تب باہر آتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سارے لوگ اپنے گھر کے دروازوں کو مسجد کے طرف جو نکلتے ہو بند کر لو. اب مسجد میں نہیں، اب ڈائریکٹ باہر سے راستہ کرو. یہ سب کے لیے حکم ہوا. شروع میں تھا لیکن بعد میں منع کیا. لیکن پھر آقا فرماتے سوائے علی کے ہر دروازہ مسجد سے باہر ہو جائے. مولا علی مشکل کشا گھر کے اندر سے جب باہر آتے ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلا کرتا تھا. اور ان کو اجازت ملنا چاہیے، اس لیے ان کی پیدائش اللہ کے گھر میں ہوئی. مکہ شریف میں پیدا ہوئی ہے مسجد حرام میں، اور آنکھ بند تھی آپ کی، آنکھ نہیں کھول لیتے. آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد یہ حضور علیہ السلام کی چچی ہیں. اور میرے آقا ارشاد فرماتے میری چچی جو مولا علی کی والدہ کہتے میری ماں ہے، میری ماں جیسی ہے. حضور کو پالا تھا، شفقت کیا تھا، محبت کیا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے ان سے بڑی محبت فرمایا. ان کے کفن میں اپنی قمیض بھی عطا فرمایا تھا. واحد خاتون ایک تاریخ ملتی ہے مدینہ منورہ میں جنت البقیع شریف میں جب حضور کی چچی کا جنازہ اٹھا، سیدہ مولا علی کی والدہ کا جب جنازہ اٹھا تو سرکار اپنا پیرہن مبارک کفن میں عطا کرتے ہیں، اپنا لباس عطا کرتے ہیں. اب قبر تیار ہو گئی تو قبر میں جا کر لیٹ گئے. سرکار قبر میں لیٹ کر دعا کرتے یا اللہ میں تیرا محبوب ہوں، یا اللہ میں تیرا محبوب ہوں، میری جسم کی برکتیں اس قبر کی مٹی کو دے دے، اور میری چچی اس قبر میں آ رہی ہیں، قبر کو کشادہ فرما دے. سبحان اللہ. اور میرے مولا وہ صرف میری چچی نہیں، تو جانتا ہے وہ ہے تو چچی لیکن ہے میری ماں جیسی، پالا ہے مجھے بیٹے جیسا. حضرات گرامی وہ چچی حضور کی بارگاہ میں آئی. ابھی کوئی نبوت کا رسالت کا کوئی اعلان نہیں ہوا. وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا چچی کیا ہوا؟ کہا تمہارا بھائی پیدا ہوا ہے لیکن کیا کروں وہ آنکھیں نہیں کھولتا ہے. آپ چلو چل کر دیکھو، آپ کی برکت سے تو بلائیں ٹلتی ہیں. آپ تو یتیموں کے والی بن کر آئے ہیں، آپ بیواؤں کے آسرا بن کر آئے ہیں. نہ جانے کتنے مریضوں کے چہرے کو آپ کے سامنے لایا گیا تو وہ شفا پا گئے. نہ جانے کتنے دکھ درد کے ماروں کو آپ کے دربار میں لایا گیا تو آپ کو دیکھ کر وہ خوشحال ہو گئے. ہمیں آپ کی پیدائش کی گھڑیاں یاد ہے. آپ پیدا ہوئے تو راتوں رات درخت سوکھے تھے ہرے بھرے ہو گئے. آپ چل کر دیکھیں تاکہ میرے بیٹے جو علی پیدا ہوئے وہ آنکھیں کھول دے. تو کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. حضور تشریف لائے حرم کے اندر. سرکار تشریف لائے، جیسے ہی مولا علی کے چہرے کے سامنے
آقا کریم نے اپنا چہرہ کیا ہے، مولا علی نے آنکھیں کھولا اور مسکرانے لگا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ علی کی تمنا اس میں کیا تھی؟ کسی مرض کسی بیماری کی وجہ سے آنکھیں نہیں بند کیا تھا، کسی مرض کسی بیماری، بلکہ علی کی تمنا یہ تھی کہ آنکھ کھولوں تو سب سے پہلے چہرہ رسول دیکھوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، فیضان غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ کہہ سکتے تو وہ تو پیدا ہوئے تھے، ان کو کیسے معلوم؟ بچہ ہوش مند ہوتا، عقل مند ہوتا ہے تب یہ چیزیں ملتی ہے۔ دیکھیے یہ ہمارے آپ کے ساتھ ہے، مولا علی کے ساتھ ہے۔ ناگور شریف میں ایک بارگاہ ہے، سرکار غریب نواز کے دوسرے خلیفہ جن کا نام خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری، سبحان اللہ، جو اللہ کے نبی کے صحابی حضرت سعید بن زید کے اولاد میں سے بڑی عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ ناگور شریف میں بارگاہ آستان ہے، غریب نواز سرکار کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اور سرکار غریب نواز 40 سال کی عمر میں غریب نواز سرکار سے مرید ہوئے، آپ کو ناگور کا علاقہ عطا کیا گیا۔ حضور غریب نواز جب تقریر کرتے تھے تو کہتے تھے میرے صوفی صاحب ہیں کہ نہیں؟ لوگ کہتے تھے حضور ہیں، تو غریب نواز وجدانی کیفیت میں تقریر کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ جب کہتے تھے حضرت صوفی صاحب نہیں ہیں تو بیٹھ جاتے تھے، کہا حضور کیا ہوا؟ کہا صوفی صاحب نہیں ہے، مزہ نہیں آئے گا، کون ہضم کرے گا میرے جملوں کو؟ کیا کہنے، زندہ باد۔ ناگور شریف حاضری دیجیے گا کبھی، اللہ توفیق دے، ماشاءاللہ سب پہنچے ہیں اس دربار میں۔ آمین آمین۔ وہ جب پیدا ہوئے، سرکار غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے دلی میں، تو غریب نواز کی موجودگی میں مسلمانوں کے گھر میں ہندوستان میں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ صوفی حمید الدین ناگوری ہے۔ اور آپ کہتے ہیں، صوفی صاحب کہتے ہیں کہ میں جب پیدا ہوا تو میری ماں سے افضل دنیا میں کوئی عورت نہیں تھی اس وقت۔ اگر میری ماں سے افضل کوئی عورت ہوتی دنیا میں تو میں اسی عورت کے کوکھ سے پیدا ہوتا۔ کہا حضور کیا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوتے؟ اللہ جس سے جیسے چاہے جس کوکھ سے چاہے پیدا کرے۔ صوفی صاحب کہتے اللہ نے پیدائش سے پہلے مجھے اختیار دیا ہے، جس ماں کے کوکھ سے چاہوں پیدا ہو جاؤں، یہ اپنی مرضی پر اللہ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلاموں کا مقام ہے۔ ارے جب غریب نواز کے مرید کی بچپن کی سمجھ کا یہ عالم ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کے علی کی سمجھ کا عالم ہے، میرے آقا کے علی کے شعور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان اہل بیت، حضرت علامہ مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا 8 سے لے کر 10 سال کی عمر تک، اتنی عمر میں آپ ایمان لائے، کبھی آپ بت پرستی نہیں کی، کبھی بت کے قریب نہیں گئے، مشرکانہ حرکات کے قریب نہیں گئے، کیونکہ آپ کی تربیت اللہ کے نبی نے فرمایا۔ سرکار کے چچا حضرت ابو طالب جو تھے وہ بہت کثیر العیال تھے، اولاد کی کثرت تھی، تو آقا نے فرمایا کہ اے چچا جان آپ علی کو میرے حوالے کر دیں، ان کا خرچ میں اٹھاؤں گا، ان کی کفالت میں کروں گا۔ تو حضور کی خدمت میں رہتے مولا علی مشکل کشا، دیکھتے تھے سرکار کو صحبت۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے عادات، اخلاق، اطوار، مطلب اس قدر حضور کے عشق کے محبت کے عادات و اطوار کے سانچے میں آپ ڈھلے ہیں کہ آپ کے طور طریقے، طرز زندگی کو دیکھ کر لوگ یہ فرق نہیں محسوس کر پاتے تھے کہ ہم ادائے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں یا ادائے مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ انداز ہوتا تھا مولا علی مشکل کشا کا۔ اعلان نبوت فرمایا، مولا کائنات بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس وقت آپ کی 10 سال عمر تھی۔ حضرات گرامی وقار، یہاں تک کہ ساری زندگی حضور کی خدمت میں رہ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب مکے سے ہجرت فرمایا تو جو امانتیں آپ کے پاس تھی اس امانت کا امین بھی مولا علی کو بنایا، اپنا بستر عطا فرمایا۔ سرکار علی مدینہ پاک گئے، حضور علیہ السلام کی چہیتی لاڈلی بیٹی سیدہ بی بی فاطمہ زہرا آپ کی زوجیت میں آپ کے نکاح میں آئی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے اولاد کا سلسلہ مولا کائنات کے ذریعے جاری ہے۔ مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے میرے نزدیک علی کا مقام ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام۔
ہارون علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، جب طور پر گئے تھے تو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، وہی بات پر کہا کہ میرے نزدیک علی ایسے ہیں۔ اور پھر جب مدینہ شریف سرکار تشریف لے گئے تو آقا کریم نے اخوت بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ مہاجرین ہجرت کر کے مکہ گئے، مکے سے مدینہ گئے، جو ہجرت کر کے مکے سے گئے وہ مہاجر ہوئے، مدینہ کے جو باشندے تھے وہ انصار تھے۔ اب میزبان انصار ہوئے، مہاجر مہمان ہوئے، اب ان کا کوئی گھر بار نہیں، کوئی ان کا مکان نہیں، یہ سب کے سب مطلب مہاجر تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ اس کے رسول کے لیے۔ جب یہ پہنچے تو ان کو رہنے کی جگہ چاہیے، کھانے پینے کی کوئی چیز چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کے باشندے جو ہیں ان میں سے ایک صحابی ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ صرف ایسا بھائی نہیں، مطلب جو ایک انصاری صحابی ہے وہ ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنائے گا، مطلب صرف وہ بولا بھائی نہیں، اپنی زمین جائیداد کا بھی حصہ دے۔ لیکن انصار مدینہ نے وہ مدد فرمایا ہے کہ جس صحابی کے پاس 2 بیوی تھی، ایک کو طلاق دے کر عدت گزارنے کے بعد اپنے مہاجر بھائی سے اس عورت کا نکاح کر دیا۔ مطلب اس قدر اخوت بھائی، صحابہ اکرام کی یہ محبت زمانہ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے۔ تو ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پر شفٹ ہو گئے، سب ایک ایک گھر میں ایک ایک بھائی بن گئے۔ مولا علی مشکل کشا کسی گھر میں نہ گئے، مطلب کسی نے کہا بھی نہیں، آپ کی آنکھیں بھیگ گئی کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام نے سرکار علی کو بلایا اور بلا کر ہاتھ پکڑا، کہا علی کیوں روتے ہو، کیوں پریشان ہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اے میرے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، میرے ساتھ سبحان اللہ، سبحان دنیا اور آخرت میں میرے بھائی، کیا کہنے دے، زندہ باد۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرے بھائی۔ حضرات گرامی وقار، سرکار مولائے کائنات کی ذات بابرکات سلاسل طریقت کا جو 4 سلسلہ ہے، سلاسل اربع، ان میں سے 3 سلسلے مولا علی کے در سے ہو کر آئے، حضور کے در کا جو فیض ہے۔ فرماتے آقا انا مدینۃ العلم والی ان بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت والی ان بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ مولا علی شیر خدا اہل سنت کے مذہب اور عقیدے کے مطابق 4تھے خلیفہ ہیں، اور یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ حضرات گرامی وقار، خبردار کوئی کسی رافضی کی شرارت اور ان کے گھناؤنے عقیدے ہمارے ذہن میں نہ آنے پائیں۔ سرکار مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق مسکراتے تھے۔ حضرات گرامی، اور کہتے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں نے نبی سے سنا ہے۔ مولا علی کو دیکھتے تھے، اور ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ علی سے محبت کرو، میں نے آقا کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، وہ جنتی ہے، اور علی قیامت کے دن جنتیوں کو ٹکٹ بانٹیں گے، اور جس کو ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ مولا علی مشکل کشا جنت کا ٹکٹ بانٹیں گے، جس کو ٹکٹ دیں گے جنت میں جانے کے لیے، جس کو پرمیشن دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ صحابہ اکرام اس بات کو سن رہے ہیں تو مولا علی مشکل کشا نے اعلان فرمایا، کہا ہاں ہاں ہاں، مجھ سے نبی نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے، انٹری کے لیے پرمیشن تو میں ہی دوں گا، لیکن میرے مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اے علی اسی کو پرمیشن دینا جنت میں جانے کے لیے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی، جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ اکرام میں آپس میں بڑی محبت رہی، تو لہٰذا سرکار مولا علی مشکل کشا 4تھے خلیفہ ہیں۔ آپ کا خلافت کا دور 4.5 سالہ دور ہے، یہ بڑے آزمائش کا دور ہے آپ کا، بڑے فتنے تھے، بڑے فسادات تھے، لیکن یہ سرکار مولا علی اپنی خدا داد صلاحیت سے، اپنے حکمت عملی سے اسلامی نظام کو قائم و دائم رکھا۔ آپ کا نام پچھلی کتابوں میں مقام اور عظمت کے ساتھ لکھا گیا ہے،
جنگ صفین کے واپسی کے موقع پر آپ صحراہوں سے جنگلوں سے گزر رہے تھے، آپ کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، پیاس کی شدت ہوئی، دور دور تک پانی کہیں نہیں مل رہا تھا، ایک گرجا گھر کے قریب سے گزرے تو راہب سے پوچھا کہیں پانی ہے؟ کہا پانی تو بہت دور ہے، آپ کو کئی میل سفر کر کے جانا پڑے گا تب پانی ملے گا۔ سرکار مولا علی آگے چل پڑے، بس چند قدم چلے تھے، ایک پتھر ایک چٹان نظر آئی۔ جب ایک چٹان نظر آئی تو لوگوں سے کہا اے لوگوں اس چٹان کو ہٹاؤ، تو وہ چٹان ہٹ نہیں رہی تھی۔ مولا علی نے جیسے ہی اپنا ہاتھ لگایا وہ چٹان کھسک گئی اور ٹھنڈا پانی کا چشمہ، میٹھا پانی کا چشمہ نکلا، لوگ پانی پیے، رب کا شکر ادا کیے۔ وہ راہب آیا اور راہب آ کر کہنے لگا کہ یہ بتائیں کیا آپ نبی ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں میں نبی نہیں ہوں۔ کہا کیا آپ نبی کے داماد ہیں؟ تو مولا علی مشکل کشا غور و فکر کرنے لگے، کہا ہاں میں نبی کا داماد تو ہوں۔ کہا کیا آپ کا نام علی ہے؟ کہا ہاں میرا نام علی ہے۔ اتنا کہنا تھا، کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو۔ سبحان کیا اللہ۔ ہے تو اس نے پچھلی کتابوں کے کچھ صفحات کو پیش کیا، کہا یہ دیکھیے ان کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں یہ عبارتیں لکھی ہوئی ہے کہ یہ چٹان جو ہٹائے گا اس کا پانی وہی پی پائے گا، یا تو وہ نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اس چٹان کو کھول نہیں سکتی۔ آپ کے ہاتھوں سے جب چٹان پتھر کھسک گیا، ٹھنڈا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، تو میں سمجھ گیا آپ یا تو نبی ہیں یا نبی کے داماد ہیں، آپ کا دین سچا ہے۔ میں آگے بڑھ کر آیا اسی دین کو قبول کرنے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ آباد۔ خدائے کائنات لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ آپ کی تلوار جب بدر و احد میں تلی چلی ہے تو آسمان سے آواز گونجی ہے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ولایت آپ کی اولادوں میں رہی، آپ امام الاولیاء ہیں، اور دنیا کو جو کچھ ملا ہے وہ علی کے در سے ملا، علی کے در سے ملا۔ میرے دوستوں میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، ذہن حاضر رکھے، مولائے کائنات چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا انا دار الحکمت والی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ 100 من علم کے لیے، 1 من علم کے لیے 100 من حکمت کی ضرورت ہے۔ جہاں حکمت نہیں ہوتی وہاں علم بے سود ہو جاتا ہے۔ مولائے کائنات علم نبی کے بھی وارث ہیں اور حکمت مصطفیٰ کے بھی وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولائے کائنات کی شخصیت وہ شخصیت ہے، آپ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں، قرآن شریف میں ایک سورت ہے جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ خوب پڑھا کریں۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا، الہ آباد کے عظیم بزرگ سیدی سرکار شیخ محمد عزیز سلطان میاں قادری، وہ کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازم پکڑو، بلاؤں سے، حادثات سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے حفاظت ہوگی۔ لا علاج مرض کا علاج سورہ فاتحہ ہے، تکلیفوں سے نکلنے کا وظیفہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ اپنے بڑوں کی مرضی سے کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت ہے، مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں ہماری کتاب قرآن میں ایک سورت ہے جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اگر میں اس کی عظمت بیان کروں، اس کا خلاصہ بیان کروں، اس کی تفسیر بیان کروں تو کتابوں سے 90 اونٹ بھر جائے، 90 اونٹ بھر جائے، لیکن سورہ فاتحہ کی عظمت پوری نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جب علی بیان کرے تو اتنی کتابیں ہو جائے، جب نبی بیان کرتے تو کتنی کتابیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، فیضان اولیاء، سبحان اللہ۔ اس لیے جناب عمران بھائی نے یہ محفل انہوں نے تھوڑی کرایا ہے، یہ مولا علی نے کرایا ہے، آپ کو بلائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کوئی محفل منعقد نہیں ہوتی کہیں جب تک صاحب محفل کا اشارہ نہ ہو جائے۔ یہ اور بات ہے، وہ جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں، بے شک۔ یہ اور بات ہے۔ آپ آئیں، آپ تھوڑی آئیں، آپ کو بلایا گیا ہے، اور اس لیے بلایا گیا ہے کہ زمانے میں مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں بہت پھیل چکی ہے۔ علی کے در سے سورہ فاتحہ کا وظیفہ لے کر جاؤ، اس کو پڑھو تاکہ برکتیں گھر میں نازل ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے، صرف سننے سے کام نہیں چلے گا۔ بہت تقریریں ہو چکی، رات رات بھر جاگ کر، بھاگ بھاگ کر ہم لوگوں نے تقریر کیا،
لیکن اب عمل کی دنیا میں آؤ، عمل کی دنیا میں آؤ، بدلو اپنے آپ کو، اپنی روش کو، اپنے طور طریقے کو بدلو، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ مولا علی کا نام تو وہ نام ہے، نام آئے زبان پر تو بلا ٹلتی، لیکن رسمی نہ آئے، عقیدت سے آئے، محبت سے آئے، سبحان اللہ، محبت سے آئے، محبت سے بیٹھے آپ لوگ۔ سرکار سورہ فاتحہ کے وظیفہ کو لازم پڑھیں۔ سرکار غریب نواز کا عرس گزرا ہے، آج چاند کی تراویح شب ہے، 12 تاریخ مکمل ہو گئی، 6 تاریخ کو غریب نواز کا عرس گزرا۔ غریب نواز سرکار کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھا کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کرا کرو، مرادیں پوری نہ ہو تو قیامت میں تم میرے دامنگیر ہو جانا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں حضرات گرامی وقار، اس لیے سورہ فاتحہ کو لازم پکڑو۔ تو مولا علی مشکل کشا، ان کی حکمت دیکھیں، کوفہ کی سرزمین ہے، رات کا وقت تھا، رات بھر ایک مکان سے لڑنے جھگڑنے کی آواز آتی رہی، رات بھر۔ لوگوں سے پوچھا آخر یہ کون لڑ جھگڑ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت ایک مرد ہے، ایک عورت سے شادی کیا ہے، آج ہی اس کا نکاح ہوا ہے اور وہ عورت اپنے شوہر کے گھر آئی ہے، وہ دونوں پہلی ہی رات لڑنا جھگڑنا شروع کر دیے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں جاؤ دونوں کو بلا کر لاؤ۔ قاصد بھیجا، وہ دونوں عدالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار مولا کائنات پوچھتے کیوں تم دونوں کیوں لڑ رہے تھے رات بھر؟ کیا وجہ ہے رات بھر فساد کر رہے تھے تم؟ تو وہ شوہر کہنے لگا اس کا کہ حضرت میں کل اس سے نکاح کیا، رات کو میں جیسے ہی اس کے قریب گیا، اس کے قریب میں جیسے ہی گیا، اس کا چہرہ دیکھا مجھے نفرت ہو گئی۔ تو کہا نفرت ہو گئی تو لڑائی شروع ہو گئی۔ تو سرکار مولا علی مشکل کشا اس عورت کو قریب لے گئے، قریب بلائے اس کو اور لے جا کر کے اکیلے اس سے بات کرتے۔ کہا یہ بتا تو فلاں کی بیٹی ہے؟ کہا ہاں۔ فلاں شہر کی رہنے والی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جب تو 9 عمر تھی، کچی عمر تھی تیری، اس وقت تیرا تعلق تیرے چچازاد بھائی سے ناجائز سمبند ناجائز تعلق تھا، اور وہ چونک گئی کہ یہ بات تو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا لیکن آپ کیسے جانتے؟ کہا میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے، اور سچ بولنا اللہ کو موجود جان کے۔ کہا ہاں یہ سچی بات ہے، میرے ناجائز تعلق تھے، میں نے بدکاری کیا تھا۔ کہا ناجائز بچہ پیدا ہوا تھا؟ کہا ہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ کہا تو اور تیری ماں اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے، اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے تم لوگوں نے جنگل میں چھوڑ دیا کہ کوئی آئے اس کو لے جائے پالے اپنی عزت بچانے کے لیے۔ کہا ہاں یہ بھی بات صحیح ہے۔ کہا جب تم دونوں ماں بیٹی بچے کو چھوڑ کر چلے تھے تو بچے کے قریب ایک کتا آیا تھا، اس کتے کو بھگانے کے لیے تو نے ایک پتھر اٹھا کر کتے کو مارا تھا، اور چوٹ کتے کو نہ لگی تھی بلکہ اس بچے کے سر پر جا کر لگی تھی۔ کہا ہاں یہ بھی بات سچی ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ کہا میں جو پوچھ رہا ہوں اسے بتا۔ کہا یہ بات سن، یہ صحیح بات ہے؟ کہا ہاں صحیح بات ہے۔ کہا بس آگے چل۔ اس آدمی کو قریب بلایا، کہا اپنے سر سے ٹوپی اتار۔ ٹوپی اتارا، کہا بال اوپر کر۔ اتارا، دیکھا اس کا ماتھا پھٹا ہوا تھا۔ کہا نادان یہ تیری بیوی نہیں تیری ماں ہے، بے وقوف عورت، تیرا بیٹا، تیرا شوہر نہیں، تیرا بیٹا وہی بیٹا ہے، دیکھ وہ پتھر کا نشان موجود ہے۔ کہا حضرت یہ تو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، میری ماں کے سوا۔ کہا تیرے سوا تیری ماں کے سوا علی جانتے ہیں، نبی جانتے ہیں، خدا جانتا ہے۔ اللہ۔ کہا اللہ کا شکر ادا کر، نفرت ہو گئی، اللہ نے نفرت ڈال دیا دل میں، ورنہ بہت بڑا جرم ہو جاتا آج رات۔ اور سن یہ نفرت کیسے ڈال دیا؟ کہا میں علی ہوں، علی علی ہوں، علی میرے ذکر کا، میری بات کا، میرے لہجے کا سایہ جہاں رہتا ہے اللہ وہاں کے باشندوں کو گناہ سے بچانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ۔ 5 ہی نام تو ایسے ہیں جن سے بلا ٹلتی ہے کائنات میں۔ وہ کون ہے؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما، اور ان کے دونوں بیٹے، وابناہما یعنی حسن حسین، والفاطمہ والفاطمہ والفاطمہ۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر
خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. سبحان اللہ سبحان. صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. حسن پھول سبحان. مولا کائنات کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، لیکن میں بات کچھ کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. سرکار مولا علی مشکل کشا، فضائل مناقب تو اتنے زیادہ ان کے، اس کو پڑھیے گا، پڑھا کریں، کچھ کتابیں پڑھا کریں. مولا کائنات کی کتاب، ان کی تواریخ، ان کی سمانے کا، ہر بزرگوں کا پڑھو. ایک کتاب لے لے اللہ والوں کی باتیں، حضرات گرامی وقار علامہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ اردو پڑھیں ہندی مل جائے گی. صحابہ اکرام کے تذکرے پڑھا کریں، ایمان تازہ ہوگا. تاریخ الخلفاء ایک کتاب ہے، اسے لے کر پڑھیں آپ. توجہ چاہتا ہوں میں، مولا کائنات کے فضائل مناقب اتنے زیادہ ہیں. حضرات گرامی وقار کی جنگ خیبر میں مولا کائنات مشکل کشا کی جب تلوار چل رہی تھی اور مولا علی نے اپنے ہاتھ سے خیبر کے قلعے کو، فاٹک کو اٹھا کر پھینکا تھا، اور علی کی تلوار تھی، دشمنوں کے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے، گردنیں کٹ کر گر رہی تھی، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. وہ حضور نے فرمایا تو جبریل آسمان سے آگے کہا یا رسول اللہ آپ سے علی، آپ علی سے، اور میں آپ دونوں سے ہوں. جبریل امین مولا علی کو داد دینے آ رہے تھے میدان میں، مولا کائنات کو داد دینے آ رہے تھے. حضرات گرامی وقار تو اس لیے، لیکن اس کے بعد بھی اتنے بڑے مراتب تھے مولا علی کے، لیکن خوف اور خشیت کا عالم یہ تھا. یہ بات دماغ سے رکھے، جب مسجد میں اللہ اکبر کی اذان کی آواز اٹھتی تو مولا علی کا چہرہ زرد پڑ جاتا اور آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے. یہ نصیحت ہمارے آپ کے لیے، بڑے لوگ ہیں، ان کے نالین کے خیرات کے صدقے میں جنت ملے گی. کئی پشتوں کے بعد ان کے بیٹوں کے دروازوں پر جنت کے دروازے بنے، وہ بغداد کے بیٹے ہوں یا اجمیر کے بیٹے ہوں. وہ گلی کو جنتی بنا دیے یا دروازے کو جنتی بنا دیے، یہ اولادوں کی شان ہے تو ان کا مقام کیا ہوگا. یا کہنے حضرت زندہ باد زندہ باد. لیکن خدا کی بارگاہ کی حاضری کا عالم مولا کائنات کا روتے تھے، وضو کرتے، موٹے کپڑے پہنتے تھے. حلیہ آپ کا یہ تھا، چہرہ چوڑا تھا آپ کا، چہرہ سورج کی کرنوں کی طرح چمکتا تھا آپ کا، رنگت بڑی سفید تھی آپ کی، سرخی تھی چہرے پر، آنکھیں بڑی تھی آپ کی، گھنی داڑھی تھی آپ کی، گھنی داڑھی تھی آپ کی. ایک بار جو دیکھتا وہ نوری کرنوں میں کھو جاتا، اسی کا ہو جاتا. اللہ ناد علی کا جو وظیفہ پڑھنے کو دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، اس میں کہا جب اس معمول کو پڑھنا تو علی کے چہرے کو سورج سے مثل چمکدار تصور کر کے پڑھنا، تاکہ اس کی روشنی سے تمہارا دل چمکدار ہو جائے. سبحان چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. چمکے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اتنی بڑی ذات ہے. موٹے کپڑے پہنتے، جسم پہ بال بہت زیادہ تھے، موٹے کپڑے پہنتے، لیکن جب انسان ڈرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے نا، روئیں ہوتا ہے نا، بال بھر آئے کھڑے ہوتے نا. تو ہم لوگوں کے بال کبھی جانور کو دیکھ کر، کبھی بھوت پریت کے نام کو سن کر، کبھی بمبارود سے خوف زدہ ہوتے. اس کی وجہ کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. مولا علی کا صدقہ اللہ دے، ان کے بیٹوں کا صدقہ دے، اللہ اپنا ڈر دے، اپنا خوف دے، اللہ اپنا ڈر دے. سرکار علی جب جاتے مسجد کی طرف تو کپڑے کے باہر ان کے رونگٹے کھڑے ہو کر نظر آتے، اور نماز ایسے پڑھتے کہ بدن پر کپ کپی تاری، کپ کپاہٹ تاری ہوتی. لوگ کہتے سرکار مولا علی آپ شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں آپ، دشمن آپ کے نام کو سن کر پیچھے بھاگتا ہے، آپ جیسا بہادر پیدا نہیں ہوا. حضور آپ کو خدا کا شیر کہیں، صدیق شیر خدا کہیں، عمر شیر خدا کہیں، عثمان شیر خدا کہیں، چچا سید الشہداء امیر حمزہ شیر خدا کہیں، مکہ کی وادیاں شیر خدا کہیں، مدینے کی آبادی شیر خدا کہیں. سبحان اللہ. اس قدر خوف کی کیا وجوہات ہے. سرکار علی کہتے یہ خدا کا دربار ہے، یہ خدا کا دربار، بہت بڑے دربار سے بلاوا آیا ہے. آج تو ہم بہت ساری دعوتوں پہ پہنچتے ہیں، ہم نے قدر نہیں کیا اللہ کے دربار کے بلاوے کی. یہ حی علی الصلاۃ کی آواز ابھی، وارث بھائی نام ہے آپ کا؟ وارث بھائی نام ہے؟ ہاں یہ وارث بھائی ہے. اب یہ کس پوسٹ پر ہیں، نیتا ہیں کہ کیا میں نہیں جانتا، میں صرف وارث بھائی جانتا ہوں.
میں ایک پوسٹنگ جانتا ہوں لوگوں کی کہ وہ علی کا غلام ہے، یہ بڑا مقام ہے. سارے چولے سارے لیبل نیچے اتار دو، بس غلام علی بن جاؤ، غلام خواجہ بن جاؤ. یہ بڑا ٹائٹل ہے، قیامت میں کام ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، فیضان اہل بیت، علماء اہل سنت. مزاج بنائے، مزاج بنائے. مجھے یہ نقیب حضرات ہیں، علامہ مولانا، یہ لوگ کہتے ہیں، ان کا کام ہے کہ، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے. سیدھا سیدھا نام لو، غوث پاک کے دربار کا کتا کہہ دو، بڑی خوشی ہوتی ہے. غریب نواز کے دربار کا منگتا کہہ دو، بڑی خوشی ہوتی ہے. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرات. سبحان اللہ. بے شک حضرات گرامی وقار، اس لیے میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. ذہن حاضر رکھ کے، آج ہم ان آوازوں کی قدر نہیں کیے. کتنی بڑی دربار کا بلاوا، حی علی الصلاۃ، اللہ کی طرف سے آواز ہے. ظاہر میں مولانا شمس الحق صاحب کا منہ ہوگا، زبان ہوگی، مولانا سلمان کی زبان ہوگی، احسان بھائی کی زبان ہوگی. یہ زبان ہماری یہ ظاہر میں، لیکن یہ آواز اللہ کی طرف سے ہے. حی علی الصلاۃ، کتنی بڑی آواز ہے یہ. اس آواز کو سن کر ابو بکر صدیق دوڑتے تھے. اس آواز کو سن کر اللہ کے نبی امی عائشہ کے حجرے سے پردہ ہٹاتے تھے. غور کریں، تصور کریں وہ مدینہ منورہ کا وہ منظر، یہ مسجد نبوی، یہ روضہ رسول، یہ ریاض الجنہ، یہ مصلی رسول، یہ دروازہ آقا کا. حضرت بلال کہتے حی علی الصلاۃ تو پردہ ہٹتا تھا رسول اللہ کے حجرے کا. صحابہ کہتے ہم تو حی علی الصلاۃ کی آواز پر انتظار کرتے. حضور کا مخلہ جب حی علی الصلاۃ کی آواز بلال کے زبان سے اٹھتی تو آقا کا چہرہ بے نقاب ہوتا تھا. سبحان اللہ. ہم دیکھتے تھے سرکار کا چہرہ اس وقت مثل قرآن نظر آتا تھا. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. حضرات ایک وہی چہرہ تھا مولا علی کے زانوں پر، مقام صحبہ پہ. سورج نہیں دیکھتے، نبی کا چہرہ بھی ڈوب جائے فرق نہیں ہے. میں تو دیدار رسول کر رہا ہوں. میرے دوستو یہ طلب پیدا کرے مولائے کائنات مشکل کشا. قبرستان پر ہم رسمن چلتے ہیں، جنازے کے ساتھ رسمن چلتے ہیں. کم سے کم کیا 100-200 مٹی ہم لوگوں نے نہ دیا ہوگا زندگی میں؟ اگر جوڑے خیال کریں تو اتنا تو سب نے دیا ہوگا. بھائی کندھا تو اٹھایا نا، باپ کا، دادا کا، یا گھر والوں کا نہیں، باہر والوں کا، پڑوس والوں کا، سب کا، سب ملا کر کے 100-200 تو ہو گئے ہوں گے اب تک. اتنے جنازے گئے، اپنے جنازے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ہم کو ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں. جو اتنا بڑا شخص ہو جس کی نکاح میں رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا ہو، سیدہ فاطمہ زہرا ہو، جن کے نکاح میں، جن کے بارے میں آقا کریم فرماتے فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. آقا فرماتے ہیں فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ، میں نے تیرا نکاح اپنے خاندان کے سب سے زیادہ عزت والے مرد کے ساتھ کیا ہے. اور ادھر مولا علی سے کہتے ہیں اے علی، میں نے اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیا جو میرے جسم کا ٹکڑا ہے. وہ فاطمہ جس کو کبھی حیض نہیں آیا، جس کی طہارت کی بشارت قرآن دے، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. پار ہائے صحف گنچ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. جن کی زوجیت میں سیدہ فاطمہ زہرا. حضرات گرامی وقار، وہ علی جو حضور کے علم کے وارث ہو، وہ علی جو حضور کے امانت دار ہو، جو رازدار مصطفیٰ ہو،
جو حضور کے شریعت، حضور کی طریقت، حضور کی معرفت، حضور کی حقیقت، حضور کی محبت، حضور کی شفقت، حضور کی برکت، حضور کی رحمت، حضور کے ذکر، حضور کی ادا، حضور کی عطا، حضور کی وفا، حضور کی سخا، جود و کرم بحر و بر، یعنی سب کچھ حاجی نبی کے در سے جس ذات کو ملا وہ ذات علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفیہ کہتے علی یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بزرگوں سے پوچھا گیا نبی کا ذکر کیا ہے؟ کہا نبی کا ذکر علی ہے۔ عشق مصطفیٰ کی فکر کیا ہے؟ کہا فکر مصطفیٰ علی ہے۔ ادائے مصطفیٰ کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ علی ہے۔ صورت مصطفیٰ علی ہے، سیرت مصطفیٰ علی ہے۔ حضرات گرامی وقار، اتنی بڑی شخصیت جب وہ قبرستان سے گزرے ہیں، مدینہ منورہ کا قدیمی قبرستان جنت البقیع، اور اس قبرستان میں جس قبرستان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اللہ کرم کر دے، سب کو مدینے میں موت دے دے اللہ، دعا کیا کرو، پیسہ تھوڑی لگتا ہے۔ آپ سوچیں گے ہم مدینہ کیسے جائیں گے، آپ سوچیں گے کیسے مرنے جائیں گے، دعا کرنے میں کیا ہے؟ آپ دعا کرو، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ بے شک، اگر نہ جا پاؤ گے تو دعا کی برکت سے مدینے کی بہار تو قبر میں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ فتح پور سیکری ہے خواجہ صوفی شیخ سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم بزرگ سلسلہ چشتیہ کے بڑے عظیم بزرگ، جہانگیر اکبر بادشاہ کے دور کے بزرگ ہیں وہ۔ 25 حج کیا ہے، پیدل گاتے تھے۔ آخر مرتبہ جب گئے تو 4 سال مکے میں تھے، 4 سال مدینے میں تھے، 4 سال پورے ہو گئے۔ سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کب تک رہو گے، جانا نہیں ہے کیا؟ حضور کے روزے سے آواز ہے، کیا کہنے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ 4 سال ہو گئے، جاؤ گے نہیں کیا؟ کہا سرکار جانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، اب تو اخیر وقت ہے، جنت البقیع میں جگہ دیں، اب کہاں جاؤں گا میں؟ کہا نہیں، آپ کے لیے حصہ نہیں، یہاں پر جائیے۔ کہا سرکار میں تو انتظار میں، کتنے لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں، سب کو جگہ مل جاتی، مجھے دے دے اپنے اصحاب کی جگہ، مجھے دے دے بقیع میں جگہ، دو جہاں 10,000 صحابہ مدفون ہیں، امام مالک، امام نافع جہاں پر ہیں، سیدہ فاطمہ جہاں پر ہیں، سرکار کی 9 بیویاں جہاں پر، بی بی عائشہ صدیقہ بھی وہاں پر ہیں، سرکار کے چچا عباس جہاں پر، فاطمہ بنت اسد جہاں پر، عباس علمبردار کی والدہ جہاں پر۔ حضرات گرامی وقار، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اکابرین جہاں پر۔ کہا حضور دے دے، کہا نہیں آپ کے لیے جگہ نہیں، آپ ہندوستان جاؤ۔ کہا حضور پیدا تو وہیں ہوا ہوں، آیا ہوں وہیں سے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی اولاد میں سے خواجہ صوفی سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی خلافت سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ مجدد الفسانی کی اولاد میں سے ایک بزرگ تھے، حالانکہ وہ سلسلہ نقشبندی تھا، وہاں سے چشتی روٹ کی خلافت آئی ہے ان کے پاس۔ عظیم شخصیت کے مالک تھے، ٹھنڈیوں میں باریک کپڑے پہنتے تھے، سردیوں میں اور پسینے ٹپکتے تھے، گرمیوں میں دھوپ میں بیٹھتے تھے، پسینے نہیں ہوتے تھے۔ عجب حالات ہوتے ان لوگوں کے، کبھی کسی نے سوتے کھاتے پیتے نہیں دیکھا ہے۔ اکبر بادشاہ گیا تھا، کہا بیٹا نہیں ہے میرے پاس، دعا کر دو۔ کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو کہا قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ قسمت صحیح نہیں ہوتی تبھی تو آپ جیسے لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے، بگڑی تقدیر ہے بنا دے۔ بات اچھی لگی، کہا بہت اچھا جواب دیا اس نے۔ تو کہا ایسا کرو، اپنی بیوی کو جو مالتی دیوی، کیا نام تھا ایسی، مالتی دیوی ایسے کچھ نام تھا، کہا اسے جا کر کے میری بیوی کے پاس بھیج دینا۔ کہا آپ کے پاس نہیں، بیوی کے پاس؟ کہا ہاں۔ کہا دعا تو آپ کریں گے؟ کہا میرے پاس ضرورت نہیں، تم بھیج دینا جا کر میری بیوی کے پاس۔ کہا ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو بھیج دیا۔ ان کی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، شاہ سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دونوں بیویوں کے پیٹ کو جوڑ دیا، جوڑ کر اکبر بادشاہ سے کہا ایک بیٹا پیدا ہوگا، میرے نام پر اس کا نام رکھنا، سلیم نام رکھنا۔ دنیا جسے جہانگیر کہتی ہے وہی سلیم تھا۔ کہا اس سے کیا مطلب؟ کہا میں نے اپنا بیٹا دیا ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین عربی کی بھی ولادت ایسی ہوئی ہے،
गौसे पाक ने अपना पुष्ट अपनी पीठ उनके वालिद के पीठ में रगड़ा था, कहा था जाओ मैंने अपना एक बेटा तुम्हें दे दिया। सुभान अल्लाह। इनका मफहूम ये अक्ल में, बुजुर्गों को अक्ल की बिना पर कभी मत समझना वरना बहक जाओगे, चुपचाप झुक जाना वहां पर। अल्लाह क्या कहने जरूरत। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अजब लोग हैं ये, अजब लोग हैं। हजरत गिरामी वक़ार, तो ये सरकार मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुलामों की शान देखे तो अकबर ने एक दीन चलाया था, एक मजहब चलाया था, दीन इलाही, जिसमें बड़े फतूर थे। मुजद्दिद अल्फसानी को जेल किया, सजा दी गई, लेकिन ये जहांगीर जो था, जहांगीर अकबर जब दुनिया से चला गया उस पर बड़े फतवे लगे हैं, अब जिस हाल में वो जाने। अब बहरहाल उलमा इकराम के बड़े जुल्म और सितम किया, उसकी वजह से फसाद फैला इस्लाम में। मुगलिया सल्तनत के बादशाह तमाम तर लोग नेक हुए, लेकिन ये अकबर के मामला ठीक समझ में नहीं आते। लेकिन इसका बेटा जो जहांगीर था, ये शाह सलीमुद्दीन चिश्ती का फैज था कि जो मुजद्दिद अल्फसानी को कैद किया गया, जंजीर पहनाई गई, उसकी जगह जब जहांगीर बादशाह बना तो ये भी अपने बाप की रीत पर कायम था। लेकिन मुजद्दिद अल्फसानी जब इसके पास आकर तकरीर करने लगे, हक बात को जाहिर किया, कहा जहांगीर सुन, हक बात तेरे बाप के समझ में तो नहीं आई थी, शायद तेरे समझ में आ जाए। ये दीन इलाही, ये फालतू का मजहब है, ये तेरे बाप का गढ़ा हुआ है। सच्चा दीन मजहब इस्लाम है जो मुस्तफा का लाया हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों ने फरमाया ये वही शेख सलीमुद्दीन चिश्ती का फैज था कि जो जहांगीर तौबा करके मुजद्दिद साहब को हिंदुस्तान का वाली मुकर्रर किया और कहा इनके फतवे पर अमल किया जाए। मतलब ये जो अपनी औलाद जो दिया था, इसलिए नहीं कि अकबर के दरबार में बादशाही करे, इसलिए अपनी औलाद दिया था। इनकी निगाह देख रही थी कि इसी के जरिए से दीन मुस्तफा की हिफाजत होगी। इतना बड़ा शख्स मदीने पहुंचा है तो जगह नहीं मिल रही है उसे। सरकार बार बार कहते जाओ, कहते सरकार नहीं जाऊंगा। तब रोज़े रसूल से आवाज आई, क्या चाहते हो? कहा जन्नतुल बकी की मिट्टी चाहता हूं, जन्नतुल बकी की खाक चाहता हूं, खाक। तो कहा जाओ हिंदुस्तान जाओ, तुम्हारी जरूरत है उस मुल्क में, तुम्हारा इंतकाल होगा, जहां तुम्हारी कब्र खोदी जाएगी वहां से जन्नतुल बकी की मिट्टी निकलेगी। आज भी उनका जहां रोजा है, जब उनकी कब्र खोदी जा रही थी तो मिट्टी ऐसे निकल रही थी जैसे जन्नतुल बकी की मिट्टी, वही माशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं दुआ करने में क्या जा रहा है, चाहत करने में क्या जा रहा है, ख्वाहिश करने में क्या जा रहा है, इनाम तो आने। वो जन्नतुल बकी जहां से 70,000 लोग ऐसे उठेंगे कयामत के दिन, हदीस पाक में आया कि उनके चेहरे चमकदार होंगे और एक एक बिला हिसाब व किताब वो जन्नत में दाखिल होंगे, और उनमें से हर एक के साथ 70,000 लोग बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। उस बकी शरीफ के अंदर मौला अली की आंखों में आंसू है, उस बकी के अंदर मौला अली की आंखों में आंसू है। और रावी इस हदीस के हजरत सईद बिन मुसय्यिब है, जो मौला अली के खलीफा जानशीन है मौलाए कायनात के। वो कहते हैं मौलाए कायनात जब बकी में मेरे साथ, मैं उनके साथ था, तशरीफ ले गए, सलाम किया तो कब्रों से जवाब आया। उसके बाद फिर आपने कहा ऐ कब्र वालों क्या हाल है तुम्हारा। कब्र वालों से पूछते ऐ कब्र वालों क्या हाल है तुम्हारा। कब्रों से आवाज आई, आप हमें बताइए हमारे बच्चों के क्या हालात हैं। सुभान। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं मैं बताऊं पहले फिर तुम बताओगे। कहा जी। कहा तुम्हारे माल जो है तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियां इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर ली, तुम्हारा नाम कहीं बाकी नहीं है, तुम्हारा निशान कहीं बाकी नहीं। कुछ अहबाब ऐसे हैं जिनकी औलादें नेक हैं तो दुआओं में याद रखती हैं, वरना कोई नाम जिक्र का पता जता नहीं, लोग भूल गए तुम्हारे वजूद को, तुम्हारे चेहरे को। अब तुम बताओ क्या हालात है। तो जवाब दिया कि आए मौलाए कायनात लोगों को खबर दो, ये कब्र है, कब्र ये बहुत तंग जगह है, अल्लाह, ये बड़ी तकलीफ वाली जगह है। सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं मौला अली की आंखों से इतने आंसू गिर रहे थे उस वक्त, दाढ़ी शरीफ से आंसू टपक रहे थे अल्लाह के खौफ से। अल्लाह। कहा ये कीड़े मकोड़ों की जगह है, ये यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है,
یہاں پر ہم نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہم نے یہاں اس کا نفع پایا ہے، جو دنیا میں چھوڑا ہے اس کا ہم نے یہاں خسارہ پایا ہے۔ اے علی لوگوں سے کہہ دے قبر میں آنے سے پہلے پہلے تیاری کر کر آئے، اس لیے موت کی تیاری کرو۔ اور پھر مولا علی فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ شخص جو اپنی موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، عقل مند ہے، اسے عقل مند کہتے ہیں، وہ عقل مند ہے وہ شخص۔ مولا علی کہتے ہیں میری 5 باتوں کو تم نوٹ کر لو، یہ ان کی سوانے میں اپنی آپ کے جو اقوال ہیں اقوال، اگر دین مصطفیٰ میں کوئی اور قانون نہ ہوتا صرف مولا علی کے قول لکھے جاتے تو اسلام کا نظام اسی پر قائم ہو جاتا۔ آپ کی ذات وہ ذات کہتے اگر میں تمہیں اونٹ پر بیٹھا دوں، اونٹ پر سفر کرتے کرتے اونٹ بوڑھا ہو جائے، لیکن یہ 5 باتیں بتانے والا تمہیں پوری دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں ملے گا، جو میں بتا رہا ہوں اسے تم اپنے سینے پر لکھ کر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور پھر کہتے میری بات کو کہانی مت سمجھنا، میری بات کو افسانہ مت سمجھنا، میری بات کو دھوکہ نہ سمجھنا۔ لوگ سن سن کے بتاتے ہیں، نبی کی عطا سے میں سب دیکھ دیکھ کر بتا رہا ہوں۔ ایک حقیقت اجاگر کر رہے تھے مولا کائنات، اسلام کے نقشے کا ایک حقیقت۔ پہلی بات آپ یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ والوں سے امید رکھنا، اللہ کے نبی سے رکھنا، بزرگوں سے رکھنا، اہل بیت صحابہ سے، یہ بھی اللہ ہی کی امید ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیے گا، اللہ کے سوا کسی دنیا دار کسی ایسے ویسے لوگوں سے نہیں، اس سے کہتے ہیں تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم رسوا کر دیے جاؤ گے، تمہاری عزت نیلام ہو جائے گی۔ بات یہی ہے جب ہم اللہ سے امید رکھتے تھے تو زمین کے اوپر ہماری عزت تھی، ہم ادھر ادھر تاکنے لگے تو پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو گئے۔ مولا کائنات کی بات کو دیکھ لو، عرب کے لوگ جب تک گنبد خضرا دیکھتے تھے عزت کا امامہ ان کے سر پر تھا، جب سے وہ امریکہ یورپ دیکھنے لگے وہ ذلیل ہو گئے۔ دیکھو دیکھو نا علی کی بات دیکھو، علی کا فرمان دکھتا ہے، علی کا فرمان دکھتا ہے۔ ان 5 باتوں میں سے ایک بات آپ نے یہ اجاگر فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرنا، گناہ سے توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرنا۔ کہا بہت بڑا دھوکہ تمہارا نفس تمہیں دے رہا ہے، تمہارے اندر یہ خواہشات پیدا کرتا ہے کل کر لیں گے توبہ، پرسوں کر لیں گے توبہ، لیکن کہا یہ دھوکہ ہے، تمہارے پاس کل کا وقت نہیں ہے، اپنے ہر وقت کو آخری وقت سمجھنا، اپنے ہر وقت کو آخری وقت سمجھنا۔ مولا کائنات کے فضائل سن کر ہم بہت جھومتے ہیں، لیکن مولا کائنات کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا لازم ہے۔ علی کی خوشی اسی میں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، میری باتیں ہو رہی ہیں، ان کی توجہ ہماری طرف ہے، ان کا چہرہ ہماری طرف ہے۔ کچھ جملے کچھ باتیں گھر کر جائے، میری زبان کی باتیں خود میرے دل میں اتر جائے، میں بھی اس پر عمل پیرا ہو جاؤں۔ کاش یہ فکر پیدا ہو جائے جو ہمیں فکر دی گئی کہ زندگی کی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھنا، اللہ زندگی کی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھنا۔ حضرات گرامی وقار، پھر کہتے ہیں توبہ میں تاخیر نہ کرنا، توبہ میں تاخیر کرنے والے کو مہلت نہیں دی جاتی، پھر وہ تاخیر پر تاخیر کرتا رہتا ہے۔ جتنی جلد ہو سکے گناہوں سے معافی مانگ لے اللہ سے، کیونکہ آپ کہتے ہیں گنہگار جہنم میں نہیں جائے گا، گنہگار جہنم میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا حضور پھر کون جائے گا؟ کہا گناہ پر ڈھٹائی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ کہا کہ ڈھٹائی کرنے والا توبہ نہیں کرتا، وہ ٹال دیتا ہے، گنہگار جلدی توبہ کر لیتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر آپ کہتے ہیں احساس تقوی نہ کرنا، اس پرہیزگاری سے بہتر وہ گناہ ہے جس گناہ کر کے انسان کو شرمندگی حاصل ہو جائے۔ جس پرہیزگاری سے، جس تقوی سے تمہارے اندر خود بینی پیدا ہو جائے، تو کہا وہ عمل نہیں ہے، وہ فعل ابلیس ہے۔ ابلیس کو اپنے عمل دکھے تھے تو وہ تباہ ہو گیا، ابلیس کو اپنے عمل دکھے تھے۔ کہا احساس تقوی
احساس گناہ سے بدتر ہے متقی وہ نہیں جو تقوی کے خیال میں ڈوبا ہے، متقی وہ ہے جو گناہوں کے یاد کر کر کے توبہ کرنے میں لگا ہوا۔ یہ مولا کیا کہنے حضرت، یہ زندہ مفہوم باد۔ کیا مفتی اعظم ہند نے نہیں دیا؟ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی مفہوم کو اجاگر فرمایا۔ ہم بڑی جلدی خود بینی کے شکار ہو جاتے ہیں، کسی دن 2 پارے قرآن پڑھ لیں تو زمین کے اوپر سب سے بڑے متقی ہم ہی ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھا پیغام ہے حضرت، زندہ باد۔ جس دن یہ خیال آ جائے سمجھ جاؤ شیطان نچا رہا ہے انگلیوں پر، اللہ، شیطان نچا رہا ہے انگلیوں پر۔ بے شک حضرت۔ دلی کے عظیم بزرگ ہیں سرمد شاہ شہید، جن کو اورنگزیب نے شہید کیا تھا، لیکن ایک شریعت کا قانون تھا، اورنگزیب کا بھی فیصلہ حق تھا، ان کا بھی معاملہ صحیح تھا۔ کیا کہنے، ادھر نہ جائیے آپ لوگ، بہرحال اتنا جانے، جامع مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے نکلے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے واہ واہ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ ابلیس آیا، ابلیس کو دیکھا انہوں نے، ابلیس کو کہا ان لوگوں کو متقی کہتے ہیں آپ جو نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں؟ تو سرمد شہید نے کہا پھر کیا ہے وہ متقی نہیں ہے؟ کہا ارے آپ متقی کہتے ہیں، میں انگلیوں پر نہ چاہتا ہوں ان کو۔ ابلیس کہتا ہے میں انگلیوں پر نہ چاہتا ہوں ان کو۔ سرمد شہید مسکرائے اور آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اللہ اس مردود کے شر سے بچا لے امت رسول کو، اور رونے لگے آپ۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ رونے کیوں لگے؟ کہا وہ جو کہہ کر گیا انگلیوں پر نہ چاہتا ہوں، بات صحیح ہے۔ لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو احساس تقویٰ میں ڈوبے تھے، خود کے اندر تکبر بھرا ہوا، خود کے اندر پرہیزگاری کے احساسات بھرے ہوئے تھے۔ بہت کم لوگ ایسے نظر آئے کہ جن کے دل میں گناہوں کا احساس تھا، اللہ کی بارگاہ میں نادم تھے، کیونکہ اللہ کو تقویٰ کا احساس پسند نہیں ہے، احساس ندامت پسند ہے۔ جو 300 برس تک رویا ہے، اولاد آدم کا سردار، انسانوں کا سردار باپ وہ بنا ہے کیا بات، جو 300 برس تک رویا ہے۔ جو پرہیزگاری میں ڈوبا تھا اس کو تو مردود کہا جا رہا ہے۔ پرہیزگاری چھوڑی نہ جائے گی، تقویٰ اپنایا جائے گا، لیکن تقویٰ اپنا کر کے پھر گنہگار سمجھا جائے، اور یہ فکر اللہ سے مانگی جائے، یہ فکر اللہ سے مانگی جائے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم سوچ اور غلط خیالات کی بنا پر، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم روحانیت کی راہوں کو نہیں پا پاتے ہیں، روحانیت کی منزل کو نہیں پا پاتے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا ابا جان امت میں سب سے افضل کون؟ کہا ابو بکر صدیق۔ کہا پھر؟ کہا عمر فاروق اعظم۔ محمد بن حنفیہ کہتے مجھے خوف ہوا کہ حضرت عثمان غنی کا نام لیں گے تو میں نے فوراً کہا حضور پھر تو آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹا، میں تو معمولی درجے کا مسلمان ہوں۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، دیکھیں اسے، میں تو معمولی درجے کا مسلمان ہوں۔ یہ مولائے کائنات کہتے ہیں، یہ فکر اسلام ہے۔ تو اپنے اندر یہ احساس ندامت پیدا کرے، احساس ندامت۔ تو لہٰذا اس لیے احساس تقویٰ یہ جرم ہے، احساس ندامت اللہ کو پسند ہے۔ نیکیاں کر کے بھول جاؤ، کہا نا بزرگوں نے، نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کرو۔ اللہ، رات کہاں گزری تھی، دن کہاں کٹا تھا، 2 سال پہلے کیا کیے تھے، 5 سال رو رو کر توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ توبہ بڑی چیز ہے، توبہ بڑی نعمت ہے، توبہ بڑا انعام ہے۔ توبہ کی برکت سے تو بڑے مرتبے ملتے ہیں۔ بس ایک بات میں کہہ کر رخصت ہو جاؤں، بات لمبی ہو رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ موجودہ دور کا ایک سلگتا مسئلہ ہے حجاب، جی جی کیا بات ہے حضرت، پردہ۔ بے شک اس وقت ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری گھر کی خواتین کو پردہ تو فرض ہی ہے، اس وقت اور زیادہ پردہ فرض ہے ان پر، بے شک دوہرا فرض کہہ لیں، ایک باطل کے جواب کے لیے، ایک حضور کے ارشادات کی تکمیل کے لیے۔ کیا کہنے حضرت، زندہ باد۔ کہ جب کسی چیز کو چھیڑا جائے، کسی قانون پر حملہ ہو، تو اس کا جواب یہ نہیں کہ خالی ہم مائک پر چیختے رہیں، قانون نہیں بدلے گا، خالی نہیں، اس کو عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا۔ اپنی بچیوں کو اور پردہ کراؤ،
پردہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے. فرمایا قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہم ویحفظن فروجہن ویبدین زینتہن. اللہ نے فرمایا محبوب کہو اے مردو تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. مردوں سے کہا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, پاک دامنی حاصل کرو. اور پھر کہا اپنی عورتوں سے کہو وہ اپنے گریبان پر چادر ڈالے رکھے, خود کو پردے میں چھپائے رکھے. ولا یبدین زینتہن, زینت اپنے شوق سنگھار کو, اپنے میک اپ کو, اپنے حسن و جمال کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر کے. یہ قرآن کا ایک اٹل فیصلہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرکار کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ بی بی میمونہ, دونوں بیویاں حضور کی موجود تھی. حضور کے ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے, کبھی کبھی اذان بھی دیتے تھے, مؤذن بھی تھے, کبھی کبھی اذان بھی دیتے تھے. تشریف لائے تو ام میمونہ اور ام سلمہ دونوں بیویوں نے پردہ نہیں فرمایا, تو حضور نے فرمایا کہ تم پردہ کر لو. تو کہا سرکار وہ تو نابینا ہیں, وہ تو اندھے ہیں, وہ تو دیکھتے نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں وہ اندھے ہیں, تم تھوڑی اندھی ہو. کتنا اہتمام تھا بتائیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کے سامنے حضور کی دوسری بیوی بی بی میمونہ تشریف لاتی ہیں. ان کے سر پر ایک چادر تھی جو بہت باریک چادر تھی. باریک کپڑا عورتوں کے لیے ہلاکت ہے. میں یہ پیغام دے رہا ہوں اور ہمیشہ دیتا رہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, ہمارا شوق بہت بڑھ گیا, ہماری بچیوں کو شوق بہت بڑھ گیا. اب اس کا تعلق اسلام سے ہو یا نہ ہو, میرے بھائیوں اپنا شوق ہی اسلام بنا لو. گھر کی ماں بہنوں سے کہیں شوق سیدہ فاطمہ کی سیرت بنا لے, کیونکہ دنیا کا شوق جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. دین کا شوق راہ جنت ہے. جب شوق اسلام ہوگا تو ہر چیزیں اچھی لگے گی. آج فیشن میں ہم ڈوب گئے. ہماری فقہ حنفی کی ایک بڑی عظیم کتاب جس کے رائٹر حضور صدر الشریعہ ہے, کتاب کا نام بہار شریعت ہے, مقبول کتاب ہے, عوام بھی جانتی ہے اس کی مقبولیت کو. ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر, عورت اگر اتنا باریک کپڑا پہن کر نماز پڑھے یا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے جس سے بدن کی رنگت یا بال کی سیاہی ظاہر ہو, تو کہا نماز اس کی نہیں ہوگی, وہ گنہگار ہے. اللہ, آپ اندازہ کریں. اور فرمایا عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ پردے میں نماز پڑھے. آنگن سے بہتر ہے مکان کے اندر نماز پڑھے. مکان کے اندر سے بہتر ہے کہ کالی کوٹری میں نماز پڑھے. جتنا اندر نماز پڑھے گی اتنا زیادہ اسے ثواب ملے گا. آج یہ دنیا کے درندے ہماری گھر کی عورتوں کو بے آبرو کرنا چاہتے ہیں. ان سے کہو اپنی بچیوں کو پردے میں ڈال کر کہ ہماری بیٹیاں یہ دنیا کی دلدادہ نہیں ہے, یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں. کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اللہ اس کی روشنائی چھین لے, کیونکہ یہ وہ پاک گھرانے کی بچیاں. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اہل بیت. سبحان اللہ. میرا یہ جملہ آپ کے دل کو ٹھنڈا کرے گا. یہ بچیاں اسلام کی بے شک, یہ سیدہ فاطمہ کی کنیزیں ہیں. یہ کسی دنیاوی گھر کی آوارہ تھوڑی ہے. ان کو گنبد خضرا کے چھاؤں سے تربیت کا سلیقہ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ پیدا ہوئی تھی تو ان کے کان میں فاطمہ کے بابا کا نام گونجا تھا, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات ہے, زندہ باد. حقیقت کو سمجھے اپنے آپ کو, اپنا معیار ہم نہ کھوئیں. اس سے کچھ نہیں ہوگا, یہ چیختے رہیں گے. لیکن اس کے جواب کے لیے اس کا بہتر جواب یہی ہے کہ انہوں نے کالج میں جانے سے روکا ہے. اب تک تو ہماری عورتیں لاپرواہی کے بنا پر مارکیٹوں میں بے پردہ چلی جاتی تھی, باراتوں میں بے پردہ چلی جاتی تھی, ولیمہ میں بے پردہ چلی جاتی تھی. تم ایک کالج کو روکتے ہو, ہم اپنی ہر محفل کو با پردہ کر دیں گے. بازاروں میں عورتیں ہماری با پردہ ہو جائیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. نعرہ تکبیر. یار نعرے کا جواب تو دے دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اہل بیت. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اس لیے یہ پیغام ہے، اسے نوٹ کر لے، عزم مصمم باندھ لے۔ پردہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں، زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتی تھی، جماعت کے ساتھ پڑھتی تھی۔ دور صدیقی میں بھی اس سلسلہ چالو تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا تو آپ نے روک دیا۔ عورتیں شکایت کرنے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس گئیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر آج حضور کا دور ہوتا تو حضور بھی روک دیتے، کیونکہ اب وہ پاک لوگ نہیں رہ گئے جو پہلے تھے، اب فسادات پھیل گئے۔ اب بتائیں، یہ قرون اولیٰ کا دور ہے، تو آج کا دور، آج عورتوں کے ساتھ خلط ملط اور بے پردگی کتنا بڑا زہر ہو گئی، کتنی نقصان دہ چیز ہے یہ۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، تمہارے سر کے اوپر کیل ٹھوکی جائے، کیل، تو تم اسے برداشت کر لینا، یہ بہت تکلیف دہ نہیں ہے، لیکن کسی غیر محرم کے عورت کے جسم کے حصے سے تمہارے جسم کا کوئی حصہ چھو جائے تو یہ اس کیل سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ انسان تقوی نہیں پا سکتا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے سیدہ میمونہ کے سر پر پتلی چادر دیکھا، پتلی چادر چھین لیا، چھین کر پھاڑ دیا، پھاڑ کے پھینک دیا، پھینک کر کے ایک موٹی چادر دیا، کہا ایسے کپڑے اوڑھا کرو۔ آپ اندازہ کریں، شوق پیدا کریں، لیکن شوق اسلام کا۔ بس ایک آخر بات ہے، غریب نواز کے دربار چلے، دیکھیں اسلام پھیلتا کیا۔ ہمارے پاس تو صرف لفظ ہے، بولی ہے، بات ہے خالی ہمارے پاس۔ اسلام کردار سے پھیلا۔ سرکار غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تو یہ پھول پہنانے والا کوئی نہیں تھا، جو ہمیں پہنایا آپ نے نا، یہ تو ان کے نالین کی خیرات ہے۔ ان کے دربار میں بھیک مانگنے والے جو فقراء بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے جوٹوں کا صدقہ ہے جو ہمیں پہنایا جاتا ہے۔ کیا کہنے، زندہ باد، ہماری یہ اوقات نہیں ہے، بے شک، یہ تو ان کا صدقہ ہے۔ وہ تشریف لائے تو پرتھوی راج نے پورا خیمہ بچھا دیا، جوگی جے پال انا ساگر پر پہرا، اونٹ بیٹھا دیا بیٹھنے کی جگہ پر، لیکن سب ناکام ہو گئے۔ جب ہر جگہ شکست ہو گئی تو پھر اس نے کہا اس فقیر کو ہٹانا مشکل کام ہے، اس کو ہٹانے کے لیے وہ کام کیا جائے جو کام کو دیکھ کر بڑے بڑے مرد پھسل جاتے ہیں۔ تو اس نے اجمیر شہر سے، آگرہ شہر سے، الہ آباد، پریاگ راج، جو آپ کا شہر ہے اس دور میں پریاگ راج ہی کہا جاتا تھا، یہ شہر، اس کے بعد یہ بنارس تک، ان تمام شہروں سے خوبصورت عورتوں کو اکٹھا کیا اجمیر میں۔ کہا تمہیں سونا دیا جائے گا، چاندی دیا جائے گا۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا باریک اور تنگ کپڑے پہن کر، بے پردہ ہو کر، وہ فقیر رات کو عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے جانا، اس کو اپنی محبت میں فریفتہ کر لو، کیونکہ وہ فقیر کا خدا سے بڑا تعلق ہے۔ اگر اس کا تعلق تم سے ہو جائے گا تو پھر خدا سے رشتہ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ ناجائز تعلق، ناجائز سمبند سے خدا نہیں ملتا ہے۔ خدا پاک ہے، پاکیزگی پسند کرتا ہے، پاک لوگوں کی سے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ پاک ہے۔ تو وہ عورتیں گئیں، رات بھر ناچتی گاتی رہیں، صبح ہوئی تو آتی ہیں دربار میں۔ پرتھوی راج جو وقت کا فرعون تھا، اس نے کہا، اس نے پوچھا، کہا کیا ہوا؟ اس فقیر نے دیکھا، کہا لگتا ہے اس کی عبادت کی کوئی خاص رات ہے۔ اجمیر شریف میں چلنے والی ہواؤں نے کہا فقیر مسلمان ہے، مسلمان کی عبادت کے لیے کوئی خاص رات نہیں ہوتی، ہر رات مغرب عشاء فرض ہے، ہر صبح فجر ظہر اثر فرض ہے۔ بے شک، مسلمان کی ہر ادا عبادت ہے، اگر پاک ادا ہے، اگر گندی ادا ہے تو گناہ ہے۔ دو حال میں سے ایک حال میں مسلمان خالی نہیں۔ کڑے شریف کے عظیم بزرگ خواجہ کڑک عبدال شاہ، ان کا قول، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان یا تو عبادت کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے۔ کہا مطلب کیا؟ کہا یا جھوٹ بولے گا یا سچ بولے گا، دو بات میں سے تیسری بات نہیں بولے گا۔ جب سچ بولے تو عبادت ہے، جب جھوٹ بولے تو گناہ۔ جو بھی وہ جو کھا رہا ہے، حلال کھائے تو عبادت ہے، حرام کھائے تو گناہ۔ تو مطلب مسلمان کی ہر ادا عبادت ہے، عبادت کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے اگر وہ اچھا کام کرے۔ بے شک، اتنا کہنا تھا تو پرتھوی راج چوہان کی ایک بیٹی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، جوان تھی، اس نے ان عورتوں کے چہرے پر تھوک کر کہا کہ وہ ایران کا شہزادہ ہے فقیر، وہ عرب سے آیا ہے، وہاں کا حسن دیکھ کر آیا ہے، وہ اسے ہندوستان کے لوگوں کا حسن و جمال تھوڑی بھائے گا۔ یہ کہہ کر کے وہ کہتی اپنے باپ سے مجھے اجازت دو میں جاتی ہوں۔
باپ نے کہا بیٹی جاؤ، دیکھو دیکھو دیکھو، جس قوم کی تاریخ یہ رہی ہو اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ بے آبرو بے پردہ کیے ہو، تو ان کی تو یہ عادت ہوگی نا وہ ہماری بچیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ تھا راجا اپنی گھر کی عزت کو بے آبرو کر کے گھر سے نکال رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹی گندے تنگ لباس پہنتی ہے اور پہن کر کے وہ نہ ساگر میں گوتا لگاتی ہے، باریک لباس ہو، تنگ لباس ہو، پتلا لباس ہو، چھوٹا لباس ہو، اور جب وہ بھیگ جائے تو کنڈیشن کیا ہوگی؟ اب آگے جملہ بولنا بے حیائی ہے، آپ محسوس بھی نہ کریے، سوچنا بھی بے حیائی ہے، بس سمجھ کی بات۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ، حیا پاکیزگی ایمان کا شعبہ، اپنی سوچ کو بھی حیادار رکھے۔ وہ آتی ہے رات کی تاریکی میں، غریب نواز کے سامنے کھڑی ہو گئی، رات بھر کھڑی تھی، پھر کہتی ہے اے فقیر، میرے ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ بےتاب ہوتے ہیں، شکار تیرے سامنے موجود ہے، تو عرب کا شیر ہے تو شکار کیوں نہیں کرتا؟ سرکار غریب نواز نے کوئی توجہ نہ ڈالا، وہ اپنی دنیا، جس کے آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کا رنگ چڑھا، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ کی طہارت کی وہ کلی ہے یہ، فاطمہ زہرا کی یاگن کی وہ بہار ہے یہ، کہ آج اسی بہار کے بدولت ہندوستان میں پاکیزگی پھیلنے والی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر آج یہ قدم پھسل جاتا تو قیامت تک ہندوستان میں اسلام کا قیام نہ ہو پاتا۔ اگر آج یہ قدم پھسل جاتا، یہ اسی قدم کی قیام کی برکت ہے کہ کچھوچا میں مخدوم اشرف موجود ہیں، کلیر میں صابر پاک موجود ہیں، دیوا میں وارث موجود ہیں، دلی میں محبوب الہی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اسی قدم کی برکت ہے۔ دہائی دو غریب نواز کا شکرانہ ادا کرو۔ میں کہتا ہوں ہندوستان کے ہر باشندے پر لازم ہے کہ وہ غریب نواز کا شکر ادا کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، حق ہے حضرت، ہماری نسلیں قربان ہو غریب نواز کے روزے پر۔ حضرات گرامی وقار، یہ وہ قدم تھا۔ کیا کہا تھا بایزید بستامی نے؟ حضرت بایزید بستامی نے یہی کہا تھا کہ شیطان کے جتنے روپ ہیں سارے روپ کے ساتھ میرے پاس آ جائے، میں منٹوں میں اس کو فنا کر دوں گا، لیکن اے اللہ اگر شیطان عورت کے روپ میں میرے پاس آئے تب میں بے بس ہوں، میری مدد کرنا۔ یہ بایزید بستامی یہ غوث پاک کے 200 برس پہلے کے بزرگ ہیں، جن کا مقام ولایت کی دنیا میں ایسا ہے جیسے فرشتوں کی دنیا میں جبریل امین کا مقام ہے۔ اتنا بڑا شخص یہ جملہ بول رہا ہے، لیکن اے غریب نواز، آپ کے پاس تو شیطان پوری طاقت کے ساتھ آیا ہے، عورت کے روپ میں آیا ہے۔ جس چیز کے بارے میں بایزید بستامی نے کہا تھا کہ میرے قدم پھسل سکتے ہیں اس موڑ پر پہنچ کر، غریب نواز کا قدم وہاں بھی جمع ہوا۔ اب استاد زمن کا یہ شعر پڑھ لے، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور، غوث پاک کے تخت کے سامنے کوئی بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہاں تو اولیاء کا سر اور پلکیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کسی کی کرسی وہاں پر سج رہی ہے تو کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور، یا غریب نواز کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، کیا کہنے ہیں، اے ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، زمانہ اس کو نظر سے گرا نہیں سکتا، کرم کی تم کرو جس پہ نظر غریب نواز، سبحان الہی تاب ود خورشید و ماہی، چراغ چشتیارا روشنائی، خواجہ خواجگاں معین الدین، فخر کون و مکان معین الدین، قرب حق نیاز گر خواہی، اللہ کا قرب چاہتے ہو، قرب حق نیاز گر خواہی، ساز ورد زباں معین الدین، اس نام کو پڑھو اللہ کا قرب مل جائے گا۔ کہے 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 یا معین حق معین، یا معین حق معین، یا غوث حق غوث، یا غوث، یا علی حق علی، یا علی حق علی، مولا علی کے لال ہے، یہ مولا علی کے لال ہے۔ اس نے یہ جملہ کہا، شکار موجود ہے، شکار کرنے کا، یہاں تک کہ صبح صادق کی سپیدی نمودار ہوئی، تہجد کا وقت ختم ہوا، پھر وہ غریب نواز کے سامنے آتی ہے،
آ کر کہتی ہے فقیر میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک جھلک دیکھ تو لے، نظر کی پاکیزگی، نگاہوں کی پاکیزگی۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، یہ موبائل ہے، موبائل استعمال تو میں بھی کرتا ہوں، اللہ بچائے مجھے بھی آپ کو بھی۔ ضرورت کے لیے اچھی چیز ہے لیکن خرافات کے لیے بہت بری چیز ہے، مشکل ہے ایمان بچانا۔ نظر کی حفاظت اتنی بڑی چیز ہے۔ غوث پاک کے سلسلے کے، قادری سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں، ان کے مرید نے کہا تھا کہ حضرت اللہ کا قرب کیسے ملے گا، بزرگی چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا بزرگی بازار میں ملتی ہے۔ کہا حضرت میں تو سمجھا تھا آپ مسجد بتائیں گے، آپ بازار بتاتے ہیں۔ میں تو سمجھا تھا آپ مسجد بچائیں گے، آپ بازار بتاتے ہیں۔ کہا بیٹا ہاں بازارو چیز ہے، بازار میں ملے گی۔ عالم سے پوچھو گے تو عالم کہے گا عالم بنو، مفتی بنو، تقوی اختیار کرو۔ صوفی کی بول، درویش کی بول ایک ٹکڑا ہوتا ہے، بہت بڑی کتاب ہوتی ہے۔ فقیروں کے پاس بیٹھا کریں، بیٹھا کریں، بیٹھا کریں، زمین کے اوپر تلاش کریں، رہتے ہیں ایسے لوگ، خالی نہیں ہے زمین، رہتے۔ اللہ سے دعا کیا کریں گے تو اللہ ملا دے گا۔ زندگی میں ایک دو لمحہ ساتھ گزار لیا کریں، اور نہ ملے تو منور شاہ سرکار پہ بیٹھ جائیں جا کے، کیا بات ہے، 14 پیر کی روزے پہ بیٹھ جائیں جا کے، شجاع شاہ کے آستانے پر جایا آیا کریں، دل لگائیں، دل لگائیں۔ پیسہ نہیں ہے اجمیر شریف جانے میں خرچ ہوگا، شجاع شاہ کے یہاں جانے میں خرچ نہیں ہوگا، اور جاؤ گے تو انتظام کر دیں گے اجمیر بھیجنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، اجمیر جاؤ گے تو مدینے کا انتظام کر دیں گے۔ کیا بات ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے خواجہ کو ہندوستان بھیجا، اور خواجہ ہندوستانیوں کو پکڑ پکڑ کر مدینہ بھیجا۔ سبحان اللہ، مدینے سے دل کا شوا آ رہی ہے، در خواجہ کو خوب مہکا رہی ہے۔ ہے اجمیر میں بھی مدینے کا جلوہ، وہیں سے یہاں روشنی آ رہی ہے، سبحان اللہ، وہیں سے یہاں روشنی آ رہی ہے۔ کیا کہیں حضرات گرامی وقار، تو کہا حضرت بازار میں کیسے ملے گی بتائیں۔ کہا بیٹا بازار جایا کرو تو نظر کو پاک رکھا کرو۔ کہا مطلب کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کی نظر پاک ہوتی ہے اس کو مسجد میں سجدوں میں نور دیا جاتا ہے۔ بھئی جب نور ملے تب تو قرب ملے، اگر نظر پاک نہ ہو تو سجدہ خالی ہوتا رہے گا، نور نہیں ملے گا۔ نگاہ پاک ہو، اب وہ نگاہ کہاں کہاں، وہ بازار کی بات کرتے ہیں، آج ہم بات کریں گے تو بارات کی بھی کریں گے، ولیمہ کی بھی کریں گے، ٹرین کی، پلین کی، سگائی کی، مگنی کی، سب بات کریں گے۔ نظر کو پاک رکھنا، تاک جھاک مت کرنا، کسی کا شوق سنگار مت دیکھنا، نگاہ کو نیچی رکھنا۔ جب نظر پاک ہو تو وہ کہتا ہے مرید حضرت میں سمجھ گیا۔ کہا بیٹے کیا سمجھے؟ کہا یہی وجہ ہے کہ 40 سال تک لوگ عشاء کے وضو سے فجر پڑھ گئے، وہ گھبرائے نہیں، ہمارے لیے 2 رکعت الجھن بن گئی، کیونکہ نظریں پاک تھی تو رات بھر لذتوں میں ڈوبے تھے، نگاہ گندی ہے تو 2 رکعت میں الجھن بنی پڑی ہے۔ کیا بات ہے حضرت، سمجھے کچھ بات سمجھ میں کیا پیغام ہے، مفہوم سمجھ میں آیا؟ دل میں بسائے بات کو، مومن ہر وقت عبادت میں ہے، جہاں نگاہ جھکے گی وہی عبادت ہے۔ پاک بنو، پاک بنو، پاک ہے وہ، پاک دیکھنا چاہتا ہے وہ، کیا کہنا، پاک ہے وہ، زندہ پاک باد، محبوب دیا ہے، پاک گھرانہ دیا اہل بیت کا، علی پاک، فاطمہ پاک، حسن پاک، حسین پاک، غوث پاک، خواجہ پاک، صابر پاک، وارث پاک۔ ارے یہ پاک لوگوں کا مذہب ہے، پاک بنو تب پاکیزوں کو پاکیزگی میں حصہ ملے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلے نظر کی حفاظت، نگاہ کی، اور یہ موبائل بہت بڑا ہتھیار ہے تباہی کے لیے۔ اس ہتھیار کے شکست کے لیے جب موبائل کے اسکرین پر گندی جگہ نگاہ جائے تو فوراً دل میں یہ خیال کر لینا کہ میں اسے بعد میں دیکھوں گا، اللہ مجھے پہلے دیکھ رہا ہے۔ اس پر جمنا، جب جم جاؤ گے تو یقیناً اللہ بچا لے گا۔ کوشش کرے، کوشش کرے۔ بہت اچھا پیغام ہے۔ فقیر تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں، میرے حسن کی توہین نہ۔ غریب نواز ہے، غریب نواز ہے، مکمل دین کی بنیاد بن کر ہندوستان میں جمے ہیں اس وقت۔ بے شک، بڑا کمزور تھا اسلام اس وقت، بالکل وہی کنڈیشن تھی جب حضور نے مکے میں کہا تھا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو مجھ پر ایمان لاؤ، تو لوگ پتھر لے کر کھڑے ہو گئے۔ بالکل اسی کا اثر تھا۔ پہاڑیوں کے بیچ میں شہر بسا ہے مکہ، پہاڑیوں کے بیچ میں شہر بسا ہے اجمیر۔ بت پرستی و روش پر وہاں، بت پرستی و روش پر یہاں۔ بڑی مشابہت ہے نا، بڑی مشابہت ہے نا۔
لوگ کہتے ہیں اجمیر شریف جاتے ہیں تو مدینہ یاد آتا ہے. مجھے تو ایسے لوگ جو لوگ مدینہ نہیں گئے وہ بھی کہتے ہیں مدینہ یاد آتا ہے. عجب خواجہ کا کمال ہے. میرے ساتھ ایک بچہ گیا اجمیر شریف، ساتھ میں تھا، وہ کہہ رہا ہے غریب نواز کا گنبد دیکھتا ہوں تو گنبد خضرا یاد آتا ہے. میں نے کہا مدینہ گئے ہو؟ کہا حضرت گیا تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی یاد آ رہا ہے. کہا اللہ کرم کرے تو اس گنبد کے صدقے چلا جا. سبحان اللہ. یہ بھی یہ بھی عجب کشی سے 24 گھنٹہ قرآن شریف کی تلاوت ہوتی مدینہ منورہ میں، اور 24 گھنٹہ غریب نواز کے ہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. ایسے ہی عطائے رسول نہیں کہا جاتا. تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ. اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ روضہ ہے فقیروں کا کعبہ میرے خواجہ کا. تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا. سبحان اللہ. حضرات گرامی وقار، اس لیے میرے دوستو اب وہ دیکھی جب کہیں حسن کی توہین نہ کر، تب حضور غریب نواز اپنی چادر کو، کندھے پر چادر تھی. وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن بات میں قیمتی کر رہا ہوں، جی جی اس لیے میں وقت لے رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. چادر جب اتارا کندھے سے، حضرات گرامی وقار، یہ مثال دے رہا ہوں، میرا یہ رومال ناپاک ہے، غریب نواز کی چادر پاک. میرا کندھا ناپاک، غریب نواز پاک. میرا ہاتھ ناپاک، خواجہ پاک ہے. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. حضور غریب نواز نے چادر اتارا، اس کے پیچھے پھینکا اور پھینک کر کہا اے بیٹی چھوڑ دے یہ گندی حرکت. بس ایک جملہ تھا، یہ غریب نواز کا جملہ تھا. اچانک اس نے اس کے بدن پر جیسے آگ لگی تیر کی طرح، اور اس نے اپنے آپ کو چادر میں سمیٹا، آ کر بیٹھ گئی. کہا بابا آپ نے مجھے بیٹی کیوں کہا؟ کہا اس لیے مسلمان ہوں. مسلمان ہوں. اسلام چھپایا نہ کرو، اسلام چھپایا نہ کرو. لوگوں کو دیکھتا ہوں لوگ ریلیوں میں جاتے ہیں، نیتاؤں کی، یہ سپا کی، یہ پھلا کی، ڈھکا کی، لوگ مجھے مسلمان نہ سمجھے، بچنے کے لیے موٹے موٹے کڑے پہن لیتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین. اسلام چھپاتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ. اسلام چھپاتے ہو. خدا نہ کرے اگر یہ اسلام چھن گیا تو پھر کہیں کے نہ رہو گے. چند دن کی زندگی ہے. یہ اسلام صرف زمین کے اوپر نہیں ہے، قبر کے نیچے بھی اسلام ہے، آسمان کے اوپر بھی اسلام ہے. اسلام ایک انقلابی پیغام ہے. اسلام ایک خدائی آواز ہے. اسلام ایک خدائی پیغام ہے. قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مسلمان رکھا ہے. عزت کرو، قدر کرو، قدر کرو. مسلمان رکھا ہے. بہت بڑا نام ہے یہ مسلمان. صحابہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں. ہم بھی کہیں خدا کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں. غریب نواز کہتے بیٹی میں مسلمان ہوں اور اسلام کا شہزادہ ہوں. میں اسلام کا شہزادہ ہوں. میں اسلام میرے گھر کا ہے. ہمارے مذہب میں ایک عورت کے ساتھ 3 رشتے ہیں، ماں کے، بہن کے، بیٹی کے. چوتھا رشتہ بیوی کا ہے جو بغیر نکاح کے مکمل نہیں ہوتا. بغیر نکاح کے مکمل نہیں ہوتا. عورت اگر عمر میں بڑی ہو، اگر ماں نہ بھی ہو، تو اسلام کہتا ہے اے مسلمان ماں جیسی عزت کر اس کی. مطلب ہوس کی نگاہ سے مت دیکھنا. عمر میں بڑی ہے، ماں نہیں ہے لیکن ماں کی طرح قدر کر. عورت ہم عمر ہے تو اول تو دیکھنا مت اس کی طرف. ضرورت پڑ بھی گئی، وہ کمزور مددگار مدد لینا چاہتی ہے تجھ سے، کسی وجہ سے آ بھی گئی تو اتنا پاک اپنی طبیعت کر لینا کہ جیسے اپنی بہن سے بات کرتا ہے ویسی بات کرنا. کیا کہنے. اور سن، میں نے بیٹی کیوں کہا؟ سن، میری عمر اس وقت 50 سال ہے، تیری عمر اس وقت 18-20 سال ہے. میرے سامنے تو ایسی ہے جیسے میری بیٹی. بیٹی ہے نہیں لیکن میں تجھے بیٹی کہہ رہا ہوں. اور سن، اللہ کے فقیر سچے ہوتے ہیں، سچے. وہ تیرا باپ تھا، وہ تیرا باپ تھا جو اپنی بیٹی کو بے آبرو کر کے گھر سے باہر کیا تھا. اب میں نے تجھے بیٹی کہا ہے، اب دیکھ تجھے عزت کیسے دی جاتی. جھوم جاؤ، جھوم جاؤ، جھوم جاؤ. یہ خواجہ، نعرہ یہ غریب نواز کے بول، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، بھارت کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत ऊंची बात कही इधर, क्या कहने। खाजा के बोल है, झूमो 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 झूमो, अपने मुकद्दर पे झूमो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। अरे वक्त के फिरौन की बेटी के सर पर इज्जत की चादर दिया है गरीब नवाज ने। गरीब नवाज के नाना का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी बेटी को कहां रुसवा होने देंगे गरीब नवाज। तुम तो उनके अपने हो, उनके घर के हो, तुम बनो तो उनके अपने। फिर उसने कहा बाबा आप जो ये बात कह रहे हैं क्या ये इस्लाम है? कहा बेटी ये इस्लाम है। मैं किताब पढ़ने को नहीं दे रहा हूं, इस्लाम दिखा रहा हूं, देख ये इस्लाम है। समझो समझो, शराब के अड्डों की जीनत ना बनना, वरना कोई आपसे मुतासिर नहीं होगा। आप चीखते रहोगे हमारी कुरान में शराब हराम लिखा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर आप शराब पियोगे तो किसी एक शराबी को नहीं समझा सकते आप जुआ खेलोगे, किसी जुआरी को आप मजहब इस्लाम की तरफ नहीं ला सकते जब तक खुद अमल करके ना बताओ। क्या बात। अगर गरीब नवाज उसे पूरी लाइब्रेरी उठा कर दे देते इस्लाम पढ़ने के लिए तो मुसलमान न बनती, लेकिन अपने किरदार से इस्लाम दिखाया उसे। उसने फिर एक जुमला कहा, मेरे बाप ने तो इस्लाम का कोई और मफहूम बताया था। कहा तेरे बाप ने क्या कहा था? कहा मेरे बाप ने कहा था मुसलमान बड़े वहशी होते हैं, हवस के पुजारी होते हैं, औरतों की इज्जत को नीलाम करते हैं। मेरे बाप ने यह कहा अगर मुसलमान हिंदुस्तान में कब्जा पा गए तो हिंदुस्तान में किसी नारी की इज्जत ना बचेगी। लेकिन मैं यहाँ कुछ और देख रही हूँ। गरीब नवाज कहती है तेरे बाप ने बताया है, फकीर तुझे दिखा रहा है। देखे पर सुनी बात से ज्यादा देखने पर इत्मीनान रखा जाता है, वो झूठा है, देख इस्लाम ये है। इस्लाम उसने वो कहती क्या मेरे लिए इस्लाम में जगह है? गरीब नवाज कहते हैं जाहिर में तो इस्लाम के शहजादे का दामन बड़ा छोटा है, लेकिन हकीकत में इस्लाम का दामन बड़ा कुशादा है। कहा बाबा कितना कुशादा है इस्लाम का दामन? कहा बेटी तेरे बाप ने बताया होगा, ये छोटा सा प्याला है, पूरा तालाब इसी में आ गया था। ये जाहिर में नजर तो नहीं आता, हकीकत में इसकी गहराई बहुत है, इसमें उसात बहुत है, इसमें उसा दाखिल होना चाहती है। कहा क्या मेरे दाखिले का वक्त है? कहा वक्त तो उस वक्त तक है जब आसमान का सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से जब तक ना निकल जाए। कहा आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा बेटी एक मुर्दा जिंदा करना पड़ेगा। कहा बाबा ये मैं कैसे कर पाऊंगी? कहा सुन, जब इंसान का ये दिल है, दिल जब ये जिंदा हो जाए तब वो इस मुसलमान हो जाता है। कहा ये जिंदा कैसे होगा? कहा जो मैं पढ़ाऊं वो पढ़। कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा दिल में कुछ महसूस हुआ, आप पढ़े। ये गरीब नवाज का पढ़ना है, ये या ना देखे वहां का फैज आएगा। पढ़ ले दो चार बार, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उसने कहा कि अब एक जुमला और पढ़ ले, दिल में रोशनी आ जाएगी। कहा क्या? कहा बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा बाबा सुकून हासिल हुआ कल्ब में। कहा ये जो नूर आता है ना सुकून देता है। कहा ये नूर कहां से आया? कहा जब कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो उसका दिल मदीने वाले मुस्तफ़ा के दिल से जुड़ जाता है, सुभान, और उस दिल की रोशनी आने लगती है। कहा वो रोशनी कैसे आती है? गरीब नवाज जो कहते हैं आला हजरत उसे यूं बताते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। हजरत गिरामी वकार, उसके बाद वो मुसलमान हुई। आई थी बेआबरू होकर, जा रही है इज्जत की चादर ओढ़कर। आई थी एक जालिम बाप की बेटी बनकर, जा रही है गरीब नवाज की रूहानी बेटी बनकर। इज्जत की चादर ओढ़कर। जलील किसने किया था? इस्लाम इज्जत देने आया।
تمہاری بچیوں کو عزت دینے آیا ہے، تمہاری بہنیں کو۔ اور جب وہ جا رہی تھی تو یہ پڑھتے جا رہی تھی لا الہ الا اللہ، یہی وظیفہ تھا اس کا، لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی اپنے گھر کے اندر قدم رکھی، باپ دیکھا تو آگ بگولا، یہ کیا ہے؟ اپنے باپ کے چہرے پر تھوکتے ہوئے کہا، ظالم، اسلام کے تعلق سے لوگوں کو بدگمان کرنے والے، تو اسلام کے تعلق سے جو پروپیگنڈے پھیلاتا ہے، اسلام وہ نہیں ہے۔ میں اسلام دیکھ کر آ رہی ہوں، بہت قریب سے دیکھ کر آئی ہوں۔ کہا کیا تو مسلمان ہو گئی؟ کہا میں مسلمان تو ہو گئی، میری جتنی کنیزیں ہیں میں انہیں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کروں گی۔ کہا تو اس فقیر کو ٹارگٹ کرتا، سن، میں نے محسوس کیا اسلام وہ مذہب ہے، قیامت تک جو اسلام کو چیلنج کرتا ہے تو اسلام کی ضد ہے میں تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں گا۔ ابو جہل اسلام کا کٹر دشمن، تو اسلام کی اپنی ضد ہے، بہت اکڑنا، تو جہنم میں جائے گا، تیرے بیٹے کے سینے میں داخل ہو کر مصطفیٰ کا غلام بنا۔ اکرمہ بن ابو جہل مسلمان بنا۔ ابو سفیان اسلام کے دشمن، کلمہ پڑھنا پڑا ان کو۔ عمر فاروق اعظم اسلام کے دشمن، اسلام کا مددگار بننا پڑا ان کو۔ تاتاری قوم ایک زمانے تک اسلام کو لوٹتی رہی، اسلام کا سپاہی بننا پڑا اسے۔ اسلام کی ضد ہے، اے پرتھوی راج، اگر تو اسلام کو اجمیر سے نکالنے کی کوشش کرے گا تو اسلام کہتا ہے اجمیر سے نکلنا تو دور کی بات، ہم تیرے گھر کے اندر داخل ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اس لیے پریشان نہ ہوا کرو یار ایس ایس والے کیا بول رہے ہیں، فلاں کیا بول رہے ہیں، ڈھکا کیا بول رہے ہیں، مت پریشان ہوا کرو، بولنے دو ان کو، اسلام کی اپنی ضد ہے، آج یہ چیخیں گے، کل ان کی نسلوں کو چیر کر اسلام ان کی باڈی میں داخل ہوگا۔ اسلام کی ریت رہی ہے یہ، اسلام کا تیور رہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا۔ تو اسلام کی شہزادیوں کے لیے اسلام نے عزت کی چادر دیا، اور یہ عزت کی چادر اسلام صرف اپنی شہزادیوں کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے دامن میں اگر تمہاری بیٹیاں بھی داخل ہوتی ہیں تو اسلام انہیں اپنی شہزادی سمجھ کر کے ان کو بھی عزت کی چادر دے دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، باتیں بہت ہو گئی، غریب نواز کے دامن کرم سے لگے رہے، مولا علی سے محبت کرے، صحابہ سے، اور محبت کامل وہی ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ اپنے گھر کی بچیوں کو بتائیں یہ بات، سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھنے کو دے، بی بی زینب کی داستان پڑھنے کو دے۔ اگر ہمارا یہ روش رہا تو یقین جانے یہ چند دن کی دنیا ہے، مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی، غوث کا کرم ہوگا، علی کا فیض ہوگا، غریب نواز کا کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، مبارک ہو، روحانی محفل ہے۔ ابھی بڑے عظیم شاعر بیٹھے، ایک آئیں گے، کوئی جائے گا نہیں، شورا کو سن کر جائیں۔ میں زیادہ بول گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات کچھ ایسی تھی، کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے وقت میں نے بہت لے لیا، مجھے یہ نہیں کرنا تھا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ بھی معاف فرمائے، جو غلطی ہوئی ہو اور جو سچ بولا گیا، اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بگرداب بلا افتاد، تو غریب نواز کا رنگ چڑھا ہے، ذکر رہا ہے، بس غریب نواز کا دربار کا ذکر ہو۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بے حق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ کلمہ طیبہ کا ورد خوب کیا کریں، توبہ استغفار کیا کریں، سورہ فاتحہ پڑھا کریں، اور اپنے بزرگوں کی روش پر قائم رہیں۔ مسلک اہل سنت والجماعت جس کو پہچان کے لیے اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ آئیے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق الشیخ عبد القادر الجیلانی، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔